آپ کو جو ہے نا کل لے کر آئیں گے. کل آ گیا تو کیا ہمارے سارے چودھری بنے ہوئے ہیں. نظام الدین والے دلی والی. یہ نظام الدین میں چودھری بن کے رہنا چاہتا ہوں اور ساتھ بھی بڑا بن کے رہنا چاہتا ہوں. جو بڑا بن کے رہنا چاہے گا وہ ختم, خاندان ہی ختم ہو. صاف صاف بات کہہ رہا ہوں. جو کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. جو رکاوٹ بنے گا اس کا صفایا ہو جائے گا. ہم نہیں کریں گے, اللہ کرے گا. اللہ صاف کر دے گا. صاف صاف کہہ رہا ہوں. نہیں یہ خالد صاحب ڈاکٹر خالد صاحب نہیں ہے. عام لوگوں کی طرح کوئی رائے پوچھے تو دے دینا. صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دم کرتے تھے. نمازی جتنے نماز پڑھتے تھے سب نماز کے بعد دم کرتے تھے. دم کر کے بیٹھ جاتے تھے. پھر خطوط پڑھے جاتے. اب پڑھا جاتا تو سارے مجمع سے پوچھتے اس کا کیا جواب ہے. پھر ہر ایک اپنا رائے دیتے. علماء کو بولا ہے. دیوبند والوں کو, سہارنپور والوں کو, دونوں جگہ کے علماء کو بولا ہے. سے بھی آئے ہوئے تھے. میرا نام تھا میر ہاشم جان سنگھ سے آئے ہوئے تھے. حافظ مسعود حسن صاحب نے کہا پیر صاحب یہاں آؤ. میں کیا کرنا آئندہ. فرمایا کہ طے ہوا کہ نظام الدین کو وہی ہے. اس کے مفتی صاحب اور شیخ نے پھر جوابات دیے. مفتی کفایت اللہ صاحب یہ طے ہوا کہ ہر مدرسے والے دعوت دیا کریں اور نظام الدین بھیجا کریں. نظام الدین تک کا خرچہ جو ہے وہاں پہ مدرسے سے نظام الدین کا خرچہ وہ مدرسہ برداشت کرے گا. اور یہاں سے جو طلبا جائیں گے آگے کشمیروں میں تو ان کا خرچہ نظام الدین برداشت کرے گا. یہ رہا کہ یہ بات حضرت کی خدمت میں کون پیش کرے. حضرت کے سامنے کون پیش کرے تو قاری طیب صاحب جو مولانا قاسم صاحب کے پوتے اور حافظ احمد صاحب کے بیٹے. حافظ احمد صاحب کے زمانے میں دیوبند کو خوب ترقی ہوئی. فرمایا کہ ان کا طے ہوا کہ وہ جو ہے حضرت کے سامنے پیش کرے. قاری طیب صاحب نے جا کر کہا کہ حضرت یہ سوچا. انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ طے ہے تو ٹھیک ہے. میں تم نے طے کیا.
دنیا میں نقل و حرکت پردن پاکستان میں کروائی. تم تو کام ختم کر چکے تھے. مہاراشٹر والے مدراس والے اپنے علاقے میں کام کرتے تھے. میں نے کہا کیوں نہیں آتی جماعت؟ حاجی نور محمد پالنپوری نے کہا کہ نظام الدین والے نہیں سنبھال سکتے. میں نے کہا کہ سنبھالنے والے جو ہے ان کو یہاں بیٹھاؤ. نظام الدین کا قصہ تھوڑی ہے. اصل میں یہ نظام الدین والے اور ہندوستان والے کچھ چودھری بننا چاہتے ہیں. یہ ہم ہیں, کوئی نہیں ہے. اللہ ہے, باقی سب دھوکہ ہے. جو کہے گا کہ میں ہوں وہ ختم. سننے میں آیا تھا کہ صاحب کی دن ہے کہ مجھے بڑا مانا. میں سوچتا رہا کہ کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا. سارا خاندان ختم ہو جائے گا. سارے ادارے تم دلی والے, بستی والے, نظام الدین والے جو مہمان آئے ان کی خدمت کرو. ہمارے یہاں جو نظام الدین آئے, مراد آباد سے جماعت آئے, علی گڑھ سے بمبئی سے جماعت آئے اور کام سیکھ کر جائے اور وہاں سے اٹھا کر جو ہے نا واپس لے جائے. تاجروں کی یہ طبیعت میں ہے کہ کام ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ ہے ساری گڑبڑ. اللہ پاک براہ راست تربیت کرے. یہ پارٹیاں بناتے ہیں. لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ جوڑو. تیسرے ہر جگہ والے, ساؤتھ افریقہ والے جماعت لے کر آئے. ہر جگہ کا آدمی ہر مسجد کی جماعت لے کر. اس لیے میں بہت ضروری بات کر رہا. خلفائے راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. کہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہا جائے, بالکل نہیں. چھوڑ دیں گے عمارت, کیا چھوڑ دیں گے؟ عمارت چھوڑ دیں گے بالکل. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے, خلفائے راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. میں 1.5 سال پہ قاضی ہوں فاروق سے, میں بھی رشوت جا رہے ہوں نا تمر ثناء اللہ, یہ اس کا نتیجہ نظام الدین میں پولیس آئے گی اور یہاں خون خراب ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں کہا دیکھیں میں دکھلا دوں گا. اللہ کی طرف سے سیکھا. 1.5 سال پہلے میں نے کہا فاروق مجھے نہ سمجھا, میں 1.5 سال پہلے سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا فاروق 1.5 سال پہلے کہہ دیا. میں نے فاروق لکھ کے رکھ لو, نظام الدین میں پولیس آئے گی, جس وقت جا رہے ہیں یہاں خون خراب ہوا, جس وقت جا رہے ہیں کام ہوا.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو خط بھیجا ہے حاجی صاحب کا دعوت تعلیم استقبال کے بارے میں، تو میں آپ سے کہتا ہوں قیامت تک کی صبح تک آپ لوگ حاجی صاحب کے اس خط کے ذریعے آپ دعوت تعلیم استقبال کو ثابت نہیں کر سکتے۔ حاجی صاحب نے جو لکھا ہے اس میں تو استقبال کا تذکرہ بھی نہیں ہے، آپ اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ استقبال کا نام بھی نہیں ہے، استقبال کہاں سے لائے؟ اور جو خط لکھا ہے حاجی صاحب نے، وہ جماعت گئی تھی وہاں کرنول کی، وہاں کویت کے اندر، ان جماعت کو کہا گیا ہے، ان جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھئی جیسے ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو تعلیمی گشت کرتی ہے، تو وہ تعلیمی گشت کے بارے میں ہے کہ ساتھی تعلیمی گشت میں جائے آئے اور ساتھیوں کو لے کر آئے، تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھائے۔ ایسا نہیں کہ بھائی مقامی لوگ بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ مقامی لوگوں کی ایک مستقل ترتیب ہے کہ بھائی تعلیم ہو، اور تعلیم کے بعد گھر گھر کی ملاقات ہو، اور گھر میں بیٹھ کر مستقل بات کریں تاکہ عورتیں بھی سنیں، بچے بھی سنیں، اور گھر کے ماحول میں بھی اللہ رسول کی باتیں ہو۔ یہ تو کیا کہہ دیا مولوی صاحب نے کہ بھائی مسجد کے باہر دین کی باتیں کرنا خلاف سنت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو کتنی بڑی غلطی ہے کہ مسجد کے باہر دین کی باتیں کہنا خلاف سنت ہے۔ یہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس میں انداز ایسا ہے جیسے اللہ نے اپنے کلام میں کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو منافقین نے جو ہے وہ نشے کی حالت کو ہٹا دیا اور کہہ دے گا اللہ خود کہہ رہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایسے ہی تو چونکہ دیانت اور امانت ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کا تعلق، اس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس طرح بات کو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ساری باتوں کا خلاصہ کے سمجھے کہ حاجی صاحب نے کیا کہا، جس میں کسی کی عبادت نہیں چلے گی، کسی کی عبادت نہیں چلے گی، کسی کی امارت نہیں چلے گی، سب کا اتفاق ہو جائے گا، جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے گا وہ چلے گا۔ رات کو برابر ہو تو پیسے ہو جائے چلے گی۔ کل نظام الدین والے آئے تھے، آئی صاحب نے کہا، میں نے ان سے بھی کہا کہ اگر 7 کے جی میں یہ بات ہے کہ میں امیر ہوں، میں بڑا ہو جاؤں اور سارے لوگ بھی اس سے بیعت ہو جائیں تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ میں نے نظام الدین والوں سے کہہ دیا، سب کا اتفاق ہو جائے گا، جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے گا وہ چلے گا۔ اور مشورے والے یہ سب آئے تھے اتفاق کر کے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ بڑا نہیں بننا اور بیعت نہیں ہونی، بس کام کو کرو، کام کو کرو۔ ہر آدمی ہر مسلمان کو ان 5 چیزوں میں لے آؤ، ہر مسلمان کو ان 5 چیزوں پہ لے جب کہا جائے جہاں جب کہا